حي على الفلاح. ہے مالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مہمانان عظام اور اس محفل کے اندر چمنستان جامعۃ الفلاح کے چہکتے ہوئے اندلیب و بلبلو، اللہ پاک کا بے حد شکر ہے، احسان ہے کہ اس ذات بے نیازی نے آج ہمیں اور آپ کو ایک عظیم نسبت پر یکجا کیا، اکٹھا کیا. آج ہمارے لیے جامعہ ہاذا کے لیے یہ فخر کا باعث ہے. آج کی یہ محفل تکریم فارغین شعبہ حفظ جامعہ ہاذا کے نام سے منعقد کی گئی ہے. یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، جامعہ میں تقریباً 35-40 سالوں سے شعبہ حفظ قائم ہے اور نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کرام اس عظیم دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے یہاں سے گئے. لیکن اس طرح کی پر رونق محفل اور مجلس من جانب اللہ آج پہلی بار منعقد کی جا رہی ہے. لہذا میں اپنی طوالت سے، اپنی باتوں کی طوالت سے گریز کرتے ہوئے اب یہ چاہوں گا کہ اس محفل کا آغاز ہو. لہذا میں اس قرآن مقدس کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کرنا چاہوں گا جس نے صرف 23 سال کی قلیل مدت میں وہ انقلاب برپا کیا کہ فصحاء عرب، شہداء، شعراء، بلغاء، ادباء تمام کے تمام حیران و شزدر رہ گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ما ھذا قول البشر. اس کلام کے متعلق وہ شعراء و ادباء یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. لہذا میں اسی پاک کلام کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کرنا چاہوں گا. میں مدعو کروں گا عزیزم محمد عمر کو اس شعر کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا. اور یہ بھی کہوں گا بابو عمر سناؤ قرأت اصحاب دہر کو، سناؤ قرأت اصحاب دہر کو، ظلمت شب سے نکالو دہر کو، ظلمت شب سے نکالو سحر کو. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قرأت نے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قرأت نے بدل ڈالا تھا تقدیر عمر کو. موصوف ڈائس پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ موصوف اپنی عمر کے اعتبار سے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ایک بہترین انداز سے محو تلاوت تھے اور ہمارے قلوب کو تلاوت کی چاشنی سے ہمارے قلوب کے اندر مٹھاس پیدا کر رہے تھے۔ ایک عجیب جاذبیت تھی۔ یہ کہنا چاہوں گا سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، اس پہ جان و دل میرا قربان ہے۔ اب آئیے اس در یتیم کے بارے میں آپ کی شان میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دوں گا عزیزم محمد زید کو اس شعر کے ساتھ کہ وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم، وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم۔ موصوف ڈائز پر۔ السلام علیکم۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی وہ
ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ ان پر ہی نظر ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے۔ عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوبہ ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوبہ ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ مزمل یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ ذات کی جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف سب معراج ہوا ہے۔ وہ ذات کی جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف شب معراج ہوا ہے۔ اسراب امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین نعت پاک پیش کر رہے تھے۔ اللہ کے بعد در یتیم کی جس نے پہلے تعریف کی اور جسے یہ شرف حاصل ہوا، وہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ ہیں۔
وہ کچھ یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتُ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کچھ صدی کے بعد شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے یوں کہا ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ، سب لوگ کہنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے پہلے کہ آگے کا کام یعنی جس مقصد سے اس پروگرام کو سجایا گیا ہے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں شعبہ حفظ کے تعارف کے لیے دعوت اسٹیج دوں گا قاری محمد مصطفیٰ صاحب کو کہ وہ آئیں اور تعارفی کلمات سامعین کے سامنے پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی عباد اللہ الصالحین، اما بعد۔ محترم ناظم جامعہ جناب مولانا محمد طاہر صاحب مدنی، محترم محتمم صاحب، ذمہ داران و کارکنان جامعہ، اساتذہ کرام شعبہ حفظ اعلیٰ، ثانوی و ابتدائی، مہمان گرامی قدر و شریک جلسہ تکریم فارغین شعبہ حفظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے شعبہ حفظ کے سلسلے میں تعارفی کلمات پیش کرنے کا حکم ہوا ہے۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ شعبہ حفظ کی ابتدا تقریباً 50 سال پہلے ایک چھوٹے پیمانے پر ہوا تھا، جو مسجد سے متصل ایک کمرے میں تعلیم ہوتی تھی۔ کچھ دنوں تک مسجد میں، جامعہ کی مسجد میں حفظ کی تعلیم ہوتی رہی، پھر اس کے بعد اسی حال جسے ہم اور آپ مولانا ابو لیث حال کہتے ہیں، پھر اس کے بعد شعبہ ثانوی میں پڑھائی ہوتی رہی، پھر کچھ دنوں کے بعد یہ شعبہ جو ابھی جہاں ہماری پڑھائی ہو رہی ہے چل رہی ہے شعبہ حفظ کی، اس کو چھوڑ کر کے اسلامک سینٹر میں تعلیم ہوتی رہی، پھر وہاں سے پھر مستقل ایک عمارت کی تعمیر ہوئی جو آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ امسال رمضان بعد سے اس کا الگ ٹائم ٹیبل قائم ہوا، جس سے تعلیم کا معیار بھی بڑھا۔ انشاءاللہ اگلے سال سے مزید تعلیم میں بہتری آئے گی۔ نئے نظام تعلیم کے مطابق تعلیم کی ابتدا نماز فجر کے بعد سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد صبح کی دعا ہوتی ہے، اس کے بعد پی ٹی کرائی جاتی ہے، اس کے بعد مسلسل 2 گھنٹے تعلیم جاری رہتی ہے، پھر 1.5 گھنٹہ وقفہ ہوتا ہے تاکہ طلباء غسل و ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد لگاتار ظہر تک تعلیم چلتی رہتی ہے۔ ظہر کے بعد آرام کرنے کے لیے بچوں کو موقع دیا جاتا ہے۔ اسی بیچ کچھ طلباء جو کہ مضامین پڑھتے ہیں ان کو مضامین پڑھایا جاتا ہے۔ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک بچوں کو کھیل کود کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ کھیلے کودیں، اور عصر کے بعد
ایک شعبہ حفظ میں چھوٹی سی لائبریری قائم کی گئی ہے، جس سے بچے اپنے پسند کے مطابق اپنی حیثیت سے اپنی کتابیں نکالتے ہیں اور تاکہ مطالعہ کا شوق پیدا ہو بچوں کے اندر، اس لیے ایک چھوٹی سی لائبریری بھی قائم کی گئی ہے جو عصر بعد کھولی جاتی ہے۔ اس کے بعد مغرب سے لے کر 9:30-10 بجے تک تعلیم ہوتی ہے، درمیان میں کھانا و عشاء کی نماز کے لیے وقفہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ شعبہ بڑی تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ محترم محتمم و ناظم جامعہ صاحبان کی انتھک کوششوں و بلوس محنتوں کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔ چونکہ محتمم صاحب بار بار اساتذہ سے ملتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں۔ محتمم صاحب کی خصوصی توجہ کی وجہ سے شعبہ حفظ تعلیمی، تربیتی و تعمیراتی اعتبار سے ترقی پذیر ہے۔ اسی طرح اگر ذمہ داروں کی نگاہ کرم رہی تو انشاءاللہ شعبہ حفظ دن بدن ترقی کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جن محسن کی بدولت یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے انہیں جزائے خیر سے نوازے اور ان کے کاروبار میں مزید ترقی و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے اس شعبہ کو یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شعبہ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور بہترین و باعمل حفاظ تیار ہوں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین، اب میں تعارفی کلمات کے بعد جامعہ حاضہ کا تعارف ترنم کے ذریعے کرانا چاہوں گا۔ اس کے لیے میں محمد سالم اور صفات اللہ کو سے گزارش کروں گا کہ دونوں آ کر جامعہ کا ترانہ ہم سامعین کے روبرو پیش کریں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ہمیں پروان تیرے شمع ضیاء بار فلا ہے، مالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ ہمیں پروان تیرے شمع ضیاء بار فلا ہے، مالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ مصدر کلمہ حق ہے در و دیوار فلا۔ ہمیں پروان تیرے شمع ضیاء بار فلا ہے، مالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ اے کی ذروں میں تیرے بوئے عقیزوں کے سجود، پر تو افغان تیری محراب بے انوار وجود۔ مفت آتائے مستوں کو یہاں جام شہود۔ ہمیں پروان تیرے شمع ضیاء بار فلا ہے، مالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ ناز ہے ہم کو کہ ہم تیرے جگر بند ہوئے، اہل صوفہ کی طرح ہم بھی برومند ہوئے، سادگی اور قناعت پہ رضامند ہوئے۔ ہمیں پروان تیرے شمع ضیاء بار فلا ہے، مالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ کتنی رعنائی تیرے خش و خاشاک میں ہے، رز الماس و گوہر کے جو تیری خاک میں ہے۔ بجلیاں ایسی کہاں گنبد افلاک میں ہے،
ہمیں پروان تیرے، ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا، اے مالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ روشنی ہم کو ملی ہے تیری قندیلوں سے، آگ ہی ہم کو ملی ہے تیرے جبریلوں سے، زندگی ہم کو ملی ہے تیرے مندیلوں سے، ہمیں پروان تیرے، ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا، اے مالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ تیری گلیوں کی بشاشت، تیرے پتوں کا نکھار، تیرے شاخوں کی لچک اور تیرے گنچوں کا وقار، نقش ہے دل پہ تیرا پیکر گل روح نگار، ہمیں پروان تیرے، ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا، ہے مالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا، ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا، ہے مالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا، ہے مالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، یہ جو ترانہ ہے، سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ جس نے اس ترانے کو لکھا ہے، اگر وہ باحیات ہیں، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے، خیر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندہ رکھے۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہوں تو اللہ پاک یہ جو تمام فیض ہے، اس کی برکت اللہ پاک اس کو پہنچائے، ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ اب میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت لا کر ہمارے پروگرام کو کامیاب بنانے میں سعی اور کوشش کی۔ اللہ پاک آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں دے۔ اب میں مقصد اصلی کی طرف رجوع ہوتے ہوئے اسی چمنستان جامعہ حاضہ کے ایک ایسے مہکتے ہوئے پھول کو خوشبوؤں سے معطر کرنے کے لیے اپنی بے باکانہ بصیرتانہ انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پروگرام میں چار چاند لگانے کے لیے دعوت خطابت دوں گا۔ اس شعر کے ساتھ: شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ میری مراد مولانا ذکی الرحمن صاحب غازی فلاحی مدنی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ ورحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ استاد گرامی قدر محترم مولانا طاہر مدنی صاحب ناظم جامعہ،
برادر محترم محتم تعلیم و تربیت جاوید سلطان فلاحی صاحب، دیگر میرے قابل صد احترام اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ اور دینی بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی۔ اس میں اللہ رب العزت قرآن حکیم کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نسخہ کیمیا آ گیا ہے، تمہارے لیے موعظت اور نصیحت اور یاد دہانی کا سامان آ گیا ہے، اور اس کے اندر شفا ہے، علاج ہے، تشفی ہے ان بیماریوں کے لیے جو روحانی ہے، جو باطنی ہے، جو قلبی ہیں، جو انسان کے اندرون کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور یہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے یہ کتاب۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا یہ مظہر ہے۔ اور پھر آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ وہ چیز ہے جس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، جس پر لوگوں کو فخر کرنا چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ فرحت کیا ہے؟ خوشی کے مارے اترانا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اس سے منع کیا گیا ہے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہاں رب کریم خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم ایسی نعمت ہے، ایسی عظمت کی چیز ہے، ایسی عزت ہے، ایسا افتخار ہے، ایسا ترا امتیاز ہے کہ اس پر میرے بندوں کو خوشی منانی چاہیے، اگر یہ خوشی منانے کا ان کا دل چاہے۔ یہ ہے خوشی منانے کے لائق چیز۔ بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر اتراؤ، اس پر ناز اٹھاؤ، اس پر فخر کرو، اس پر ناکوچی کرو، اس پر گردن اکڑاؤ اگر اکڑانی ہے تو۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ جو دولت کا پجاری ہے وہ تجوریاں بھر رہا ہے، جو شہرت کا پجاری ہے وہ شہرت کے لیے رات دن محنتیں کر رہا ہے، جو جس چیز کے پیچھے ہے، جو جس لیلا کا عاشق ہے، جو جس لیلا کا مجنون ہے، وہ اس کی جستجو میں رات دن ایک کر رہا ہے۔ لیکن مومنوں کے لیے کیا ہوا؟ خیر مما یجمعون، لوگ تجوریاں بھر رہے ہوں، یہ مومنوں کے لیے بہتر ہے ان چیزوں سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا رب ذوالجلال کی نگاہ میں یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں بہترین فرد وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ The best among you are those who learn Quran and teach it۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کو اپنا آذوقہ زندگی بنائیں، اپنا اشتغال بنائیں، اپنی محنتوں اور کاوشوں کا محور اور مدار بنائیں، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ احسانات ہیں، بے پناہ نعمتیں ہیں جن سے ہم رات دن محظوظ ہو رہے ہیں، رات دن ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تمہیں ضرورت تھا فطری طور پر اللہ نے تم کو دیا۔ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، اگر اللہ کے احسانات گننا چاہیں تو سمندر سارے روشنائی بن جائیں، سارے درخت اگر قلم بن جائیں تو اللہ کے احسانات کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ تمہارے لیے تو بنایا ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ کی نگاہ میں؟ شاید جو دولت کا پجاری ہو وہ کہے سب سے بڑی نعمت ہے کہ نوٹوں کی برسات ہو جائے، جو عزت کا متلاشی ہے وہ کہے سب سے بڑی عزت یہ ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میرا چاردانگ عالم میں تہلکا مچ جائے، ڈنکا پٹ جائے۔ لیکن اللہ رب العزت جو منعم حقیقی ہے، جس کے احسانات سے ہم سرشار ہیں، شرابور ہیں، اس کی نگاہ میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کا بار بار حوالہ دیا۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی اس کا فعل عجیب ہے، اس کا کارنامہ ہے، اس کی قدرت کی شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جناتو، اے انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کن کن شانوں کا تم انکار کرو گے۔ تو اس صورت میں بار بار اس کو کچھوکا دے کر، یہ آیت ترجیح ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کیا گیا۔ اب یہاں پر جو نعمتیں اللہ رب العزت نے گنائی ہیں اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ سب سے پہلی نعمت کون سی ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان، اس کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار کیا ہے؟ علم القرآن، قرآن کی تعلیم۔ خلق الانسان، انسان کا انسان بنایا جانا، کتا بلی نہ بننا، سور اور خنزیر نہ بننا، یہ کم درجے کا احسان ہے۔ اس سے زیادہ بڑا احسان اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہے قرآن کی تعلیم۔
وہ رحمان جس نے اپنی رحمت کا اظہار کیا، قرآن کی تعلیم دی، انسان کو تخلیق کیا، اس کو قوت گفتار بخشی، یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں سب سے بڑی نعمت ہے؟ دراصل قرآن سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس دنیا میں نوع انسانی کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ رب العزت کی ہدایت۔ اللہ رب العزت نے جو نمونہ، جو زندگی کا طرز اور جو نظام بنا دیا، اس کے مطابق انسان زندگی بسر کرے گا تو اس کی زندگی بھی، دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت میں بھی اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ رب العزت کی یاد دہانی سے روگردانی کرے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں اگر جو بھی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، اگر اللہ کی ہدایت سے وہ خالی ہے تو وہ نعمت ہمارے لیے بھی عذاب ہے، پوری دنیا کے لیے بھی عذاب ہے، دنیا کے لیے بھی عذاب ہے، آخرت کے لیے بھی عذاب ہے۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت کا ڈر نہ ہو تو انسان دادا گیری کرے گا، ظلم ڈھائے گا، کسی کی زمین ہتھیائے گا، کسی کا گریبان پھاڑے گا، کسی یتیم کا مال ہڑپ جائے گا۔ تو اگر نعمت نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں ہے، تو یہ صحت اس کے لیے وبال جان ہے۔ دولت ایک نعمت ہے، لیکن دولت اگر ہدایت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کی جا رہی ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق کمائی نہیں جا رہی ہے، تو ایک عذاب ہے۔ انسان عیاشی کرے گا، فضول خرچیاں کرے گا، سماج میں نفرتیں بڑھائے گا، رقابتیں پیدا ہوں گی اس سے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے بھائیوں، اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اگر انسان کی کوئی ہے تو وہ ہے ہدایت۔ کیسے مجھے زندگی بسر کرنی ہے؟ جیسے کہ حضرت آدم جب آئے تھے، فمن تب اما یاتیکم من یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای والی ہدایت۔ اللہ رب العزت جو شریعت بھیجتا ہے، جو کتاب بھیجتا ہے، اس کی شکل، اور اس ہدایت کا سرچشمہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے سب سے بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا، علم القرآن۔ رحمت کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ قرآن۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں ایک قاعدہ کلیہ کہ جو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کا شکر بھی اتنا ہی زیادہ ادا کرنا ضروری ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں زیادہ اضافہ کروں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو شکر گزاری ہر نعمت تقاضا کرتی ہے، ہر نعمت جتنی بڑی نعمت ہے اتنا زیادہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم جو اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا شکریہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس کے شکریہ کی شکل کیا ہے؟ اس کے شکریہ کی شکل یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا سب سے محور اور مرکز بنائیں، ہماری زندگیاں قرآن کے ارد گرد گھومیں، یہ ہماری زندگی کا راہیہ عمل ہو، ہمارا دستور اور منشور ہو، ہمارا نظام زندگی ہو، ہم اپنی زندگی قرآن کے سائے میں بسر کریں۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کریم میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، وہاں ایک اہم بات یہ بتائی ہے، اور یہ بڑی کان کھول دینے والی ہے، بلکہ اگر ایمانی حص موجود ہے تو بڑی کپکپاہٹ میں مبتلا کر دینے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس امت کے گناہگاروں کے حق میں سفارش فرمائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفارش کا مستحق بنائے۔ لیکن قرآن کریم میں شفاعت محمدی کے بارے میں ایک لفظ نہیں ملتا، ایک لفظ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ احادیث ہیں، بکثرت احادیث ہیں، اور اس وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں البتہ اس کے برعکس شکایت محمدی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی میدان حشر میں اپنے کچھ امتیوں کے لیے شکایت کریں گے۔ وہ کیا شکایت ہوگی؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور وقت کا رسول کہے گا میدان حشر میں، وہ لوگ کان کھول کر سن لے جو اس آس پر جی رہے ہیں کہ اللہ کا نبی ہمیں بخشوا لے گا، ہم چاہے جتنا گناہ کریں، وہ شافع محشر ہے، وہ شافع محشر بھی ہے، وہ شاکی محشر بھی ہے، وہ شکایت بھی کرے گا۔ اور جب ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول کی شفاعت کو قبول کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول کی شکایت کو نظر انداز کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ شکایت کس کے بارے میں؟ وقت کا رسول کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ یہ نہیں کہا حجر القرآن، ان قومی حجر القرآن، قرآن کو نہیں چھوڑا، قرآن کو پکڑے رکھا، قرآن کو اپنی کتاب کہتے رہے، قرآن کو اپنا مذہبی گرنتھ کہتے رہے۔ کوئی قرآن کو جلا دیتا تھا تو ایجیٹیشن کرتے تھے، مظاہرے کرتے تھے، توڑ پھوڑ کرتے تھے، گالیاں بکتے تھے، اور سب کچھ کرتے تھے جو کرنا ہوتا تھا۔ لیکن اتخذوا القرآن مہجورا، لفظی ترجمہ ہوگا میری قوم نے پکڑ لیا اس قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز کی حیثیت سے۔ قرآن موجود رہا، صحیفے موجود رہے، پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن قرآن پر
کو چھوڑ دیا گیا, اس کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ لیا گیا. نہ اس کی تعلیمات پر کان دھرنے کی ضرورت سمجھی گئی, نہ اس کو پڑھنے کی ضرورت سمجھی گئی, نہ اس کو سمجھنے کی ضرورت سمجھی گئی, نہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت سمجھی گئی. یہ قرآن کا حجر ہے, یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے. اسی بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اس امت کا عروج اور زوال اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے تمسک کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عروج بخشے گا, اقبال بخشے گا, بلندی بخشے گا, اور کچھ لوگوں کو زوال اور انحطاط اور ادبار اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کتاب کی وجہ سے. قرآن کا چھوڑ دینا کیا ہے؟ قرآن کا چھوڑ دینا یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن کو پڑھنے کا وقت نہ ہو. آپ دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہو, آپ دنیا بھر کی فلمیں دیکھتے ہو, آپ دنیا بھر کے گانے سنتے ہو, دنیا بھر کی گپ شپ کے لیے آپ کے پاس وقت ہے, T20 میچوں کے لیے آپ کے پاس وقت ہے, اور کرکٹ کھیلنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے, ہر چیز کے لیے آپ کے پاس وقت ہے, کاروبار کے لیے آپ کے پاس وقت ہے, اگلا الیکشن آنے والا اس میں کون ہارے گا کون جیتے گا اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہے, چوپالے لگانے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے, چائے خانوں میں بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے. وقت نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کے. یہ محرومی ہے, یہ بدنصیبی ہے, یہ شقاوت ہے, یہ بدبختی ہے جو اس امت کے کچھ افراد کے لیے مقدر ہوگی. اتخذوا القرآن مہجورا, قرآن کو چھوڑنے کی شکل یہ ہمارے پاس قرآن کے پڑھنے کا وقت نہ ہو, اور قرآن کو چھوڑ دینے کی اس سے اوپر کی شکل ہے اگر ہم قرآن پڑھ لیں اس کو سمجھنے کا وقت نہ ہو. ہمارے پاس کسی ایسی زبان میں خط آئے جس کو ہم جانتے نہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی نوٹس آ جائے سرکاری, اگر وہ گاڑی ہندی میں, حالانکہ ہندی ہم سمجھتے ہیں, اخبارات پڑھتے ہیں, لیکن آج کل جیسے سرکاری زبان ہے بہت گاڑی ہندی, ہم سمجھ نہیں پا رہے کیا لکھا ہے, تو فوراً پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا. ہمیں چین نہیں ملتا جب تک اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا. لیکن اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے, یہ سرکاریں کیا آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا, یہ تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں. جو احکم الحاکمین ہے, جو قادر مطلق ہے, جو رب العزت والجلال ہے, اس کا خط ہمارے پاس آیا ہوا ہے, اس کا ہدایت نامہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں ہمارا زبانی ایمان ہے, ایقان ہے, یقین ہے ہمیں کہ ہماری کامیابی دنیا اور آخرت کی سب اس کے اندر رکھی لکھی ہوئی ہے. لیکن اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں, یہ قرآن سمجھتے کیوں نہیں ہیں, قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے یہ لوگ. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ قرآن کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں تضادات پاتے. یہ غور کیوں نہیں کرتے قرآن کریم کو. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے قرآن کو یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے تیار. یہ قرآن کریم تو بہت آسان ہے. قرآن کریم کا مقصد نزول یہ بتایا, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ, ہم نے کتاب جو بابرکت کتاب ہے اسی لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ سمجھیں. آج قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, لیکن سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب بھی قرآن کریم ہے. اور یہ ظلم کوئی انترکش کے لوگ نہیں کر رہے ہیں, کوئی باہر کے آئے ہوئے لوگ نہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن کو جلاؤ گے تمہیں جلا دیں گے, قرآن کو تھوکو گے تمہاری 7 پشتوں کو مٹا دیں گے. لیکن خود یہی لوگ ہیں جو اس پر ظلم کر رہے ہیں کہ اپنی کتاب اتخذوا القرآن مہجورا, جو دانوں میں لپیٹ کر رکھا ہے, مدرسوں میں بند ہے, لیکن سمجھنے والے نہیں. وقت نہیں ہے ہمارے پاس, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, دنیا بھر کی چیزوں کے لیے وقت ہے. ابھی انٹرنس کا کسی چیز کا ایگزام دینا پڑے تو سب تیاری کرنے کا وقت ہے, انگلش سیکھنے کا وقت ہے, فرینچ سیکھنے کا وقت ہے, ہر زبان سیکھنے کا وقت ہے, لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا وقت نہیں. یہ محرومی ہے, یہ بدبختی ہے, شقاوت ہے, دشمنی کا رویہ ہے. اور اللہ کے کلام کے ساتھ جو دشمنی کرے گا وہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے, یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. میرے دوست اور ساتھیوں, آواز جو ہوتی ہے یہ شخصیت کی دلیل ہوتی ہے. مرد کی آواز سن کر آپ سمجھ جاتے ہیں پیچھے کوئی مرد بول رہا ہے, عورت کی آواز سن کر آپ سمجھ جاتے ہیں پیچھے کوئی عورت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر اللہ کی صفت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک, اے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھ نہیں سکتے, لا ترى لن ترانی, آپ مجھے دیکھیں, ولکن انظر الی الجبل, لیکن پہاڑ کو دیکھیے, فان استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر یہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل, جب تیرے رب نے تجلی کی پہاڑ کے اوپر, جعلہ دکا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعیقا, اور موسیٰ علیہ السلام بے جان ہو کر گر پڑے. یہ اللہ رب العزت کی تجلی ہے. لیکن یہی قرآن کریم کیا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب دیکھتا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے. لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى, مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب قسم چھوڑ دیا, اگر دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہوتی, کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے اثر سے پہاڑ چلنے لگتے,
زمین کٹ جایا کرتی اور مردے بولنے لگتے تو وہ یہ قرآن ہوتا۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، آج ہمارا رویہ جو قرآن کے ساتھ ہے قرآن سے دشمنی کا ہے، اور قرآن سے دشمنی اس کے اتارنے والے کے ساتھ دشمنی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا۔ تو قرآن کو چھوڑ دینے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم تلاوت نہ کر رہے ہیں۔ قرآن کے چھوڑنے کی شکل ایک یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے سمجھنے کا وقت نہ ہو، ہمارے پاس ٹائم نہ ہو۔ قرآن کو چھوڑ دینے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ امانت حقداروں کو دو، قرآن کہہ رہا ہے سچ لوگوں کے ساتھ رہو، قرآن کہہ رہا ہے جوا مت کھیلو، قرآن کہہ رہا ہے شراب مت پیو، قرآن کہہ رہا ہے بدنظری نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے حرام چیزوں کے پاس نہ جاؤ۔ ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، لیکن اس پر عمل نہ کریں، یہ بہت بڑی اللہ کے خلاف گستاخی ہے، بہت بڑی سرکشی ہے۔ تو قرآن کو چھوڑ دینے کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ یہودیوں نے اس سے آگے بڑھ کر کیا کیا تھا؟ جو چیز اپنی کتاب کی مشکل ہوتی تھی اس کو بدل دیتے تھے، اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ الحمدللہ مسلمان اس حد تک تو نہیں گئے گزرے، گرچہ ایک نیا ٹولہ ایسا پیدا ہو رہا ہے کہ زندگی کی جو بھی ہمیں حرام حلال کی جو بھی ضرورت ہو اس کو قرآن سے یا دین کے نام پر ثابت کرنا شروع کر دیں، لیکن الحمدللہ مسلمانوں میں ایسی اکثریت نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن ہمارا منشور زندگی ہے، ہمارا دستور حیات ہے، ہم لیکن اس کے مطابق عمل نہ کریں، اس پر عمل کرنے کا ہمارے اندر کوئی داعیہ کوئی جذبہ پیدا نہ ہو۔ قرآن دوسروں میں بانٹتے پھریں، آج کلچر یہ چل رہا ہے، یہ اچھی بات بھی ہے کسی حد تک، قرآن کو بانٹنے کی، قرآن کا ترجمہ بانٹو، قرآن کی تفسیر بانٹو، قرآن کو دوسروں میں پھیلاؤ۔ ارے میرے بھائیوں، جب آپ خود قرآن پر عمل نہیں کریں گے دوسرے کیوں عمل کریں گے؟ کتابیں تو ہمارے خود نوجوان نہیں پڑھتے، قرآن کریم قرآن سے متعلق کتابیں خود ہم لوگ نہیں پڑھتے، تو ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ کیوں پڑھیں گے؟ تو غیر مسلم حضرات قرآن نہیں پڑھتے، بہت کم تعداد ہے جو قرآن پڑھتی ہے۔ غیر مسلم حضرات ہمیں پڑھتے ہیں، ہم بازاروں میں ہمیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں ہمیں پڑھتے ہیں، پڑوس میں ہمیں پڑھتے ہیں، عملی زندگی میں کاروبار میں وہ ہمارا طرز عمل دیکھتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم ہندو بھائیوں میں اور مسلمان بھائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی انتر نہیں ہے، شرابی ادھر بھی شرابی ادھر بھی، جواری ادھر بھی جواری ادھر بھی، جھوٹ ہم بولتے ہیں کاروبار میں یہ بھی بولتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کیا فائدہ ایسے دین کا؟ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور قرآن پر عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینے کی ایک شکل ہے۔ قرآن کو چھوڑ دینے کی اس سے اگلی شکل کیا ہے؟ قرآن سب کے لیے ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے بھی ہے، ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے، کسی کی بپوتی نہیں ہے اس پر، یہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا کلام ہے، اللہ رب الناس ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدی للناس ہے۔ تو یہ پیغام ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، قرآن کی دعوت دوسروں تک پہنچانی ہے، قرآن کو بذات خود بھی دوسروں تک پہنچانا ہے، اور قرآن پر عمل کر کے دوسروں کو سکھانا بھی ہے۔ اس طرح کی ہمیں خاموش دعوت دینی ہے۔ تو قرآن کو چھوڑ دینے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کا پیغام عام نہ کریں، قرآن کی دعوت دوسروں کو نہ دیں، قرآن کا پیغام دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے قرآن کو چھوڑ دینے کی۔ اور ایک آخری شکل یہ ہے کہ قرآن نے جس نظام زندگی کی بات کہی ہے، قرآن چاہتا ہے ایسا سماج بنے جہاں بدکاری نہ ہو، جہاں لوگ سچ بولیں، جہاں کوئی ملاوٹ نہ کرے، جہاں کوئی جھوٹ نہ بولے، جہاں کوئی کسی سے دشمنی نہ پالے، جہاں حسد و رقابت کا خاتمہ ہو جائے، جہاں چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جہاں قتل کرنے والا چھوٹ نہ جائے، کوئی مجرم رشوت دے کر نہ چھوٹنے پائے۔ ایسے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ اگر ہمیں ایسے نظام کے بارے میں کبھی سوچنے کا موقع نہیں ملتا، ہم چوری ہوتے دیکھتے ہیں لیکن کبھی نہیں سوچتے قرآن نے جو اس کی سزا دی ہے کاش وہ نافذ ہوتی۔ ہم بدکاری ہوتے ہوئے دیکھتے لیکن کبھی دل میں یہ داعیہ پیدا نہ ہو کہ کاش اللہ تعالیٰ نے جو اس کی سزا بتائی ہے اپنی کتاب میں، اپنے رسول کی سنت کے ذریعے، کاش وہ سزا دی جاتی۔ اگر یہ داعیہ، یہ جذبہ، یہ خیال ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ تو قرآن کو چھوڑ دینے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم جس نظام زندگی کی بات قرآن کریم کرتا ہے ہم اس کو قائم کرنے کی کوشش نہ کریں، یا اس کے قیام کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے، جو کوششیں ہو رہی ہیں، جو تحریکات کھڑی ہیں، جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں قربان کر رہے ہیں، ان کا ہم ہاتھ نہ بٹائیں، اس قافلے میں ہم شامل نہ ہو جو اقامت دین کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ نعمت قرآن کریم کی بہت عظیم الشان نعمت ہے، اور اس نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کا احساس کما حقوق کریں، اس کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے شعور اور لاشعور کا حصہ بنائیں، اور جو تقاضے یہ کتاب ہم سے کرتی ہے ان تقاضوں کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ شعبہ حفظ جو ہمارے جامعۃ الفلاح کا ہے، انہوں نے ایک محاذ سامان رکھا ہے قرآن کے حفظ کا، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ان بچوں کے لیے میں مبارکباد ان کو دیتا ہوں، میرے دل کی گہرائی سے ان کے لیے دعا نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل بنائے، قرآن کا سچا اور پکا حافظ بنائے، قرآن کو بھولنے والا نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہمارے اساتذہ کرام شعبہ حفظ کے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ ایک غلطی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں تعلیم قرآن میں حفظ قرآن شامل ہے، بھائی یہ پہلے نمبر پہ شامل ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے،
یتلو علیہم آیاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا فرض منصب بتایا تلاوت آیات، اس کا ایک حصہ، اس کی ایک شکل، چاہے ادنا یا اعلیٰ جو بھی آپ کہیں، لیکن اس کی ایک شکل یہ بھی ہے جو شعبہ حفظ سنبھالتا ہے۔ میں ان تمام بچوں کو صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور یہ قرآن کی نعمت اور قرآن کی جو روشنی ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما دی ہے، یہ روشنی اور روز افزوں ہو اور بڑھتی چلی جائے اور پوری دنیا کو منور کرے۔ اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کے آرگنائزرز کا اور دیگر ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی کچھ بات رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔